من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثانیہ زہرا رضوی اور اس پروگرام میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. آج ہمارے گفتگو کا عنوان ہے والدین کی اہمیت، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مایا ناز اسکالر فرا رضوی. آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرا صاحبہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. فرا صاحبہ، آپ ہمارے سننے والوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں والدین کی اہمیت کے بارے میں کیا آگاہی دینا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. دیکھیے ثانیہ زہرا، اگر آج آپ اس مقام پر موجود ہیں، یا میں اگر آج اس مقام پر موجود ہوں، یا جتنے بھی ترقی یافتہ کامیاب ترین لوگ آج اگر کامیابی کی منازل پر موجود ہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنے والدین کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہیں. آج اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو کنیزان سیدہ کہلانا چاہتے ہیں یا عزاداران سید الشہداء کہلا رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اپنے والدین کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے. دیکھیے، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس خوبصورت شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ آ گیا جب بارگاہ حضرت شبیر میں، آ گیا جب بارگاہ حضرت شبیر میں، وہ ملا راہب کو جو لکھا نہ تھا تقدیر میں. اور روز کرتی ہوں ماں باپ کے تقدس کو سلام، روز کرتی ہوں اپنے ماں باپ کے تقدس کو سلام، کہ جنہوں نے پہلی بار بھیجا مجلس شبیر میں. اور یہ عزاداری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب. آج اگر ہم اپنے آپ کو عزاداران سید الشہداء کہلا رہے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ عزاداری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب. یہ تو بس ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر میں. سبحان اللہ. دیکھیے، آج والدین کی اہمیت ایک ایسا موضوع ہے جو اپنے اندر ایک سمندر سموئے ہوئے ہے. یعنی ہم جتنا بھی والدین کے لیے بولیں، جتنا بھی والدین کے لیے عظمت کے لیے آگاہی دینا چاہیں، وہ کم ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو. عزیزوں، ایک بہت خوبصورت جملہ اپنے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ دنیا کا وہ انمول ترین رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کائنات کے کسی بھی رشتے میں نہیں ملتا. وہ رشتہ چاہے اپنی اولاد کا ہو، چاہے بہن بھائیوں کا ہو، یا چاہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ ہو، ماں باپ کے رشتے کا نعم البدل کسی بھی رشتے میں نہیں ملتا. دیکھیے، ہر رشتہ، اگر آپ کسی رشتے سے محبت کر رہے ہیں نا، وہ بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگتا ہے. یعنی گیو اینڈ ٹیک جسے کہتے ہیں نا، کہ ہر رشتہ کچھ نہ کچھ مانگے گا، ہر محبت کچھ نہ کچھ ضرور مانگے گی. لیکن ماں باپ کی محبت وہ بے لوث محبت ہوتی ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی. لیکن ہاں، اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں، آپ اپنے والدین کا احترام کریں، آپ اپنے والدین کا حکم مانیں، تو پروردگار عالم آپ کو کامیابی کی منازل پر پہنچا دے گا. ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، خوشا نصیب ہے وہ اولاد کہ جس کے پاس ماں اور باپ دونوں کا رشتہ موجود ہے. خوشا نصیب ہے وہ بچہ کہ جو کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو تو رونے کے لیے ماں کی گود موجود ہو، اور سر پر رکھنے کے لیے بابا کا ہاتھ موجود ہو. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی. ماں باپ اپنے بچوں سے ایک سا پیار کرتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں فرق آ جاتا ہے، ایسا کیوں؟ بے شک ماں باپ اپنے بچوں سے ایک سا پیار کرتے ہیں. یعنی بڑے بچے سے بھی اتنی محبت اور چھوٹے بچے سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے.
لیکن ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے کہا نا کہ محبت میں فرق کیوں آ جاتا ہے؟ محبت میں فرق نہیں آتا. فرق کس چیز میں آتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھیے اگر 4 بچے ہیں اور چاروں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں نے صرف پانی مانگا ہے، چھوٹی سی مثال ہے، ماں نے صرف پانی مانگا ہے. جس بچے نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنی ماں کو پانی پلا دیا، اپنے بابا کو پانی پلا دیا، آپ سوچئے اس بچے کی کتنی اہمیت ہو جائے گی ماں کے دل میں. اچھا یہاں تو مانگنے کی بات کر رہی ہوں نا، لیکن اگر کوئی ماں ہے، بابا ہیں، بازار سے، مارکیٹ سے گھر میں داخل ہوئے ہیں، بابا جاب کر کے گھر میں آ رہے ہیں، جس بچے نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ میرے بابا کو کس چیز کی ضرورت ہے، میری ماں کو پانی کی ضرورت ہے، آ کے پانی پیش کر دیا، پانی مانگا نہیں ہے، صرف پیش کر دیا، آپ سوچئے ماں باپ اس بچے سے کتنی محبت کریں گے. بالکل. دیکھیے ایک عام سی مثال دیتی ہوں کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی جب مجالس پڑھتی ہوں ماں باپ کی اہمیت پر، میں پہلے بھی مجالس میں یہ جملہ کہہ چکی ہوں اپنی، کہ دیکھیے میرے بابا اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب ہم بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں روٹی سے زیادہ اپنی دوا کی فکر ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ماں باپ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو جو بچہ پہلے ان کی خواہشات کا احترام کرے گا، وقت سے پہلے ان کو ہر چیز مہیا کرے گا، وقت سے پہلے ان کو ان کی دوا میسر کرے گا، آپ سوچئے اس اولاد کی کیا اہمیت ہوگی ماں باپ کے دل میں. تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت میں فرق آ جاتا ہے. یعنی ایک وہ اولاد ہے جو پوچھ ہی نہیں رہی ہے، جو اپنی مصروفیات میں مصروف ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے ماں باپ کا، اور ایک وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود ہے، اپنے ماں باپ کی خواہشات کا احترام کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے. تو بس اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے ایک سا پیار کرتے ہیں، ایک سی محبت کرتے ہیں. بس میں آخر میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آخر میں اپنے تمام سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے آخر میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجئے. لیکن دیکھیے میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرا احترام کریں، میرے بچے مجھ سے بلند آواز میں بات نہ کریں، میرے بچہ میرا ہر کہنا مانے، میری اولاد میرا ہر کہنا مانے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بیک گراؤنڈ میں کیا دیکھ رہے ہیں. اگر میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بلند آواز میں بات کروں گی تو دیکھیے بچہ ایک پورا کاغذ ہے، جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں نا بچہ وہی سب کچھ سیکھ رہا ہے. اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بلند آواز میں بات کر رہی ہوں تو بچہ وہی سیکھے گا. اگر ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی بات کو نہیں مانیں گے تو بچہ وہی سب کچھ تو سیکھ رہا ہے. پھر ہم اپنے بچوں سے شکوہ کیوں کریں کہ آپ ہم سے بلند آواز میں بات نہ کریں، آپ ہم سے چیخ کر بات نہ کریں، کیونکہ بچہ تو وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے نا. بہت اچھی ایک مثال ہے، بہت اچھی ایک بات ہے کہ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اپنے بچوں کو وہی ماحول دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہی سکھا رہے ہیں تو بچہ بھی ہم سے اسی طرح بات کرے گا. اگر ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے، اپنے پیرنٹس کا احترام کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے وہی تربیت لے کر بڑے ہوں گے اور ہمارے بچے ہمارا اسی طرح احترام کریں گے. آج اگر بچہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہی بچہ سیکھے گا اور وہی بچہ اپنے والدین کے ساتھ کرے گا. تو اپنے والدین کی قدر کیجئے، اپنے والدین کا احترام کیجئے، کیونکہ والدین جب موجود ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا رشتے موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے والدین کے جنازوں پر، جو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، جنازوں پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، میتوں پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فلاں جگہ دل دکھایا، ہماری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہاں معصوم کا ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہوں گی، قول ہے
کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں یا باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، وہ جنت کی خوشبو سے مسافتوں کی دوری پر چلا گیا. بالکل. اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی قدر کریں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے اسی پروگرام میں آئندہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ نئے سوالات لے کے حاضر ہوں گے. جب تک لیے اپنی ہوسٹ ثانیہ زہرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته